بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیل کی 7 ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے طعنہ دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی وجہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوٹی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتے سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا جات رشید تو شروع سے اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی، جوان ہوئی تو ارمان پر بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی، اس لیے غرور کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھلا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہو تو اس نے زبردستی چچا رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں ہی تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنا شروع ہوئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی۔ رشید تو اسے بالکل پسند نہ تھا۔ وہ اس سے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی کہ وہ اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا۔ وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا؟ اسی طرح اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس ظلم سے نجات حاصل نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا دل چاہتا کہ وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے اور پھر وہ ملکہ بن کے راج کرے۔ وہ جانتی تھی کہ رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت سے رقم جمع کر چکا ہے، مگر وہ پھر بھی سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ تو اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو اپنی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلدی اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ اتنی اچھی بری حالاتوں میں زندگی گزاری تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب کچھ ساتھ لے گئی، بھاگ کر لے گئی۔ وہ روتی بلکتی زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیگ رات جب نقاب پوش ڈاکو نے زبردستی گھر میں اسے پھیرن کی اور رشید کے سینے میں لگا اور گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگایا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلدی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اس سے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روز رات کو سوتے وقت اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر ہچکولے کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات میں جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں اپنے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھیں۔ وہ کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ کسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور بالآخر بڑے شہر جا کر شرائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی گاؤں میں چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن کر جاتی، جہاں اس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا اور پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے تفتیش شروع کر دی اور پھر وہ بالآخر اصلی قاتل کی گرفت میں آ ہی گیا۔ ارہا کپڑوں میں ملبوس مشہور کلام میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر اس کو خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس روانی صورت بنا کر یہی کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔
روز اسے خوب مار پڑتی، آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت اشکار کر دی۔ رشید مجھ پر ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو، میں اسے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے فضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا، میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی، پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دیں اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے میں کو تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا، میرا شور بہر آیا تو انہوں نے تھوڑی لڑائی کے بعد فیر اس کے سینے میں مارا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی اس سے پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے سینے میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو، اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اسے چھوڑ کر نشے شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر اس سب میں غلط، صحیح، حرام، حلال، اقدار، روایت سب بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد ناظر سے کہا، اب پچھتائے کیا فائدہ، جب تمہیں اللہ نے عزت دی تو تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنے چلاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور ہمیں دیجیے اجازت اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اچھی سٹوریز اور واقعات شیئر کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔